یا علی یا علی علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات علیہ۔ پروردگارا، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے تو اس کو برقرار رکھ، توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے کو پہچان کے اس پہ چلتے رہیں۔ سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، یا جو صرف بہکے اور بھٹکے نہیں بلکہ جان بوجھ کے انہوں نے سیدھے راستے کو پہچاننے کے باوجود اسے چھوڑا، اللہ کے احکام کے مقابلے میں تکبر کیا، غرور کیا، اور نتیجے میں وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری ہے جس کا عنوان اور مقصود یہ ہے کہ ساری انسانیت بالعموم اور صاحبان ایمان خاص کر کے جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں ان سے باہر نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے اچھی طرح سے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے، مسلسل زندگی کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کہاں زندگی ہدایات قرآن سے الگ ہو گئی ہے اور کہاں ہماری زندگی اور ہمارا طرز رہائش معصومین کی ہدایات، ان کے ارشادات اور ان کے کردار اور ان کی سیرت سے فاصلہ پیدا کر چکا ہے۔ سیدھے راستے پر آنا ایک مسئلہ ہے اور آخر تک اس پر باقی رہنا دوسرا مسئلہ ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ منزل نجات تک پہنچنے کے لیے کچھ ارکان ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے راستے کو پہچاننا، دوسری چیز ہے راہبر کی معرفت حاصل کرنا، اس کے بعد تیسری بنیادی بات ہے راہبر کے نقش قدم پر اس راستے پر چلنا۔ ان تین شرطوں کو جب انسان پورا کرے گا تبھی وہ نجات کی منزل تک پہنچے گا، ورنہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم سب کو صرف تھیوری کا جان لینا کافی نہیں ہے، اپنے نظریات کا درست کر لینا کافی نہیں ہے،
اپنے عقائد کو دلیلوں کے ساتھ سمجھ لینا کافی نہیں ہے، معرفت والا بن جانا کافی نہیں ہے، ایمان والا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ پہچانیں گے کہ اللہ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے ہماری زندگی کا کوئی نظام بنایا ہے اور اسی نظام پر چلنے ہی میں ہمارا فائدہ ہے۔ جب ہم یہ پہچان لیں گے کہ رسول ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اس دنیا میں جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی کو اپنانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کا چھوڑنا ہمارے لیے نقصان دہ بلکہ تباہی کا سبب ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ائمہ طاہرین اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور معین کیے ہوئے معصوم ہادی اور راہبر ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں کوئی حق باقی نہیں رہ جائے گا کہ ہم حکم امام کو نظر انداز کریں یا اس کی مخالفت کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو صرف گھاٹا ہم اٹھائیں گے، نقصان ہمارا ہوگا۔ عزیزو، آج بھی اسی سلسلے گفتگو کے ایک اہم حصے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل یا پرسوں سورہ تحریم کی آیت کا تذکرہ کر کے دو باتیں کہی تھیں۔ سورہ تحریم کی آیت کی تلاوت میں نے کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں اللہ کی عدالت کا اقرار کرتا ہوں، میں 1,24,000 نبیوں کو مانتا ہوں، میں قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں خانہ کعبہ کو بیت اللہ مانتا ہوں۔ میرا یقین اور بھروسہ اور اعتقاد ہے اور اعتماد ہے اس بات پر کہ اس زندگی میں، دنیا میں زندگی بسر کر کے موت آنے سے ہم مٹ نہیں جاتے ہیں، ہماری زندگی کی شکل و صورت بدل جاتی ہے، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ جب اللہ سے لے کے اماموں تک اور عدالت سے لے کے قیامت تک سب مان لیا تب تو ہم مومن کہلائے ہیں، تو پھر اب مومن ہو جانے کے بعد بھی آتش جہنم کا خطرہ کس چیز سے ہے؟ اور میں نے جب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب کچھ ماننے کے بعد اب خطرہ ہے تو اس سے ہے کہ اللہ کو مانے لیکن اللہ کی بات کو نہ مانے، نبیوں کو مانے لیکن نبیوں کی ہدایات کو نہ مانے، ائمہ طاہرین کو مانے مگر ان کی فرمائشات کو نہ مانے۔ عزیزو، آج اسی جگہ سے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے گزارش شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ جو مجھ سے پہلے گفتگو سماعت فرما رہے تھے انگریزی میں، اس میں ایک حصے میں تذکرہ آیا تھا کہ انسان کا ایک بڑا دشمن اور سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اور قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا ہے۔ سورہ یاسین کی مشہور ترین آیت ہے جس کو ہم آپ سب سنتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وانا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی ہرگز عبادت نہیں کرو گے، اس کی بات نہیں مانو گے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، اس کے حوالے اپنی خواہشات کو نہیں کر دو گے، اس کے وسوسے کا شکار نہیں ہونے دو گے اپنے آپ کو؟ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اور یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور کیا ہم نے تم سے یہ بھی وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو گے؟ تو کھلا ہوا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ شیطان کب دشمن بنا یا کب اس کی دشمنی کھلی، اس بحث میں جائے بغیر میں کہنا چاہتا ہوں شیطان کب دشمن بنا یا کب اس کی دشمنی کھلی ہے؟ ہزاروں سال کی عبادت کر کے اس نے اپنے آپ کو ملائکہ کے ہم مرتبہ بنا لیا تھا، ملائکہ کی
جو منزلت ہے اس منزلت میں وہ عبادتوں کے ذریعے داخل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی پوری ساری عبادتوں کو کس بات سے برباد کر لیا؟ وہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جب اللہ نے اسے حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا تو اس نے اعتراض کر کے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے اور آگ اونچی ہوتی ہے، لہذا میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا، انکار کیا تو اللہ نے اسے نکال دیا۔ تو جب اسے نکال دیا تو اس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ پھر اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ ایک پہلے کہہ چکا کہ تو نے آگ اونچی ہے اور مٹی نیچی ہے اور اونچا جو ہے اس سے کہہ رہا ہے نیچے کو سجدہ کرے، یہاں پھر ایک دوسرا الزام لگایا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي۔ شیطان کے علاوہ اور کوئی الزام لگا بھی نہیں سکتا، اتنا سرکش کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اپنی شیطنت کا اقرار و احساس نہیں کر رہا ہے، اپنی شرارت کا اقرار و احساس نہیں کر رہا ہے، معاذ اللہ اللہ کے حوالے، اللہ کی ذمہ داری میں ڈالا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ معاذ اللہ شیطان کا جملہ ہے، قرآن میں نقل ہوا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا اور اس کے لیے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو شیطان انسانوں کو دوسری جگہ قرآن مجید اسی صورتحال کو بیان کرتا ہے، لیکن وہاں ایک اور سچائی کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید دوسری جگہ اسی صورتحال کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے ان بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا جن کو تو نے اپنے لیے خالص بنا لیا ہے۔ اللہ کا مخلص ہونا اور ہے، اور اللہ کسی کو اپنے لیے خالص بنا لے اور ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو تیرے مخلص ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کروں گا، مخلصین کو بھی گمراہ کرے گا، لیکن وہ اقرار کر رہا جن کو تو نے اپنے لیے خالص بنا لیا ہے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا، وہ راستے سے نہیں بہکیں گے۔ یعنی سب کو گمراہ کروں گا لیکن معصومین کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کروں گا، کوششیں تو اس نے وہاں بھی ہر جگہ کی ہیں، وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے اس کے پیش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اور جس نقطے تک آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں، جس پوائنٹ تک آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں بھی جانا مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، کن کو بہکانے کے لیے؟ بنی آدم کو بہکانے کے لیے۔ شیطان کو آدم کی اولاد سے انتقام لینا ہے۔ کیوں انتقام لینا ہے؟ اس لیے کہ جو آدم کی اولاد ہے یا آدم جو ان کے دادا ہیں ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ مجرم اپنے آپ کو بنانے کے بجائے کبھی مالک پہ الزام لگاتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ نہ آدم ہوتے، نہ ان کا پتلا بنتا، نہ ان کو سجدے کا حکم دیا جاتا، اور نہ میری اس طرح سے بارگاہ خداوندی سے مجھے باہر کیا جاتا۔ اب شیطان ساری انسانیت کو بہکانے پہ لگا۔ اب یہاں سے تھوڑی دیر ایک تصویر ہے جو آپ کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ شیطان کہاں کہاں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے؟ ابھی آپ وسوسوں کا تذکرہ سن رہے تھے کہ وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وسوسے پیدا کر کے۔ یہ ایک منزل ہے، مگر یہ پہلی یا آخری منزل نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تو خود سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی تجھے بنانے والا ہے، نہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، نہ کوئی تجھے چلانے والا ہے، نہ کوئی اس کائنات کا چلانے والا ہے۔ وجود خدا کا انکار کرواتا ہے۔ ایک بڑی تعداد اسی حملے کا شکار ہو کے باہر ہو جاتی ہے۔ وجود خدائی کا انکار کر دیا، اب اللہ کی طرف سے شیطان کو کوئی پریشانی ان لوگوں کے لیے نہیں رہ گئی۔ اب یہ منکر خدا ہو گئے، اب روز شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھنے پائیں، یہ زکوٰۃ نہ دینے پائیں، یہ مجلس میں نہ آنے پائیں، ان کو تو نکال دیا، باہر کر دیا، ہو گئے آؤٹ۔ میں اپنے بچوں کے لیے، بہت سے بچے یہاں بیٹھے بھی ہیں، اور میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سب سے ایک گزارش کروں گا، اور ان ملکوں میں جب آتا ہوں تو ایک گزارش کرتا ہوں جس کو اس وقت کہنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔
یہاں پر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ آپ کے گھر سے جب باہر نکلیں گے تو یہی زبان بولیں گے جو بولی جا رہی ہے انگلش، یا مثلا یورپ میں دوسرے ملکوں میں کہیں ڈچ ہے، کہیں فرانسیسی زبان، مختلف زبانیں، وہ تو بولیں گے۔ گھر کے اندر آپ اپنی اس زبان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے کہ جو مادری زبان کہلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اصل میں آیا ہے عربی میں، پھر منتقل ہوا ہے فارسی میں، اس کے بعد شاید تیسری زبان جس میں سب سے زیادہ دین سے متعلق لٹریچر موجود ہے میرے خیال میں اردو ہوگی، یا ہو سکتا ہے ترکی ہو، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو تیسری زبان کم سے کم اردو ہے۔ میرے عزیزوں، عربی ہم کو آتی نہیں ہے، نہ لکھنا، نہ پڑھنا، نہ بولنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کر لینا یا دعاؤں کو پڑھ لینا یہ عربی جاننا نہیں ہے۔ عربی جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی پڑھے تو آدمی اس کا مفہوم اس کے دماغ میں اس کا مطلب آ جائے، وہ ٹرانسلیشن اور ترجمے کا محتاج نہ ہو۔ عربی ہم کو آتی نہیں ہے، فارسی ہم کو آتی نہیں ہے، ذخیرہ بچا ہے ہمارے پاس خالی اردو کا۔ اردو میں مذہب کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور فی الحال جو دین منبر سے آپ کی خدمت میں مجلس حسین کے طفیل میں منتقل ہوتا ہے اس میں بھی سب سے بڑی تعداد اردو اسپیکرز کی ہے۔ تو کم سے کم مذہب تک پہنچانے کے لیے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، چاہے انگلش ہو، چاہے فرنچ ہو، چاہے جرمنی ڈچ ہو، جتنی زبانیں ان سب میں دین دھیرے دھیرے منتقل ہو رہا ہے، لیکن ان میں دین کے منتقل ہونے میں نسلیں گزریں گی، تب یہ زبانیں خود کفیل ہوں گی۔ آپ توجہ دیں، میں انتہائی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آج صرف کسی کو انگریزی آتی ہے تو وہ پورے دین کو پڑھ نہیں سکے گا اور ترجموں کا محتاج ہوگا، اور ترجمے بھی زیادہ تر غیروں کے ہوں گے۔ یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد انگریزی میں اپنوں کے ترجمے اور کتابوں کے آنا شروع ہوئے ہیں، ورنہ تاریخ اسلام بھی دشمنان اسلام کی لکھی ہوئی ہے اور تجزیے بھی دشمنوں کے کیے ہوئے ہیں۔ تو جب دشمنان اسلام کی لکھی ہوئی کتابوں سے اسلام کو سمجھا جائے گا تو وہ اسلام ہوگا جو دشمن نے سمجھانا چاہا ہے، وہ اسلام نہیں ہوگا جو اللہ نے بھیجا تھا اور میدان غدیر کے بعد اسے مکمل قرار دیا تھا۔ لہذا پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ بچوں کو گھر میں کم سے کم اردو یا پنجابی یا گجراتی، جو آپ کی مادری زبان ہے، اس سے محروم نہ کریں۔ پوری دنیا میں یہ بات اچھی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ زبانیں بولنا جانتا ہو، لکھنا جانتا ہو، ملٹی لینگویج ہو۔ یہ ہم میں کون سی احساس کمتری آ گئی ہے کہ اپنی مادری زبان کو بولنا اپنی توہین سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ گزارش، لیکن یہ بھی اصلی گزارش نہیں۔ اب ایک سلوات بھیج دے تو تھوڑی سی گزارش اور کر دوں۔ انگریزی میں پروگرام ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ابھی نہ انگریزی میں اتنی کتابیں آئی ہیں، نہ انگریزی میں اتنے اہل علم آئے ہیں جو قوم کی پوری ضرورت کو پورا کر سکے۔ مولویوں کی، مولانا لوگوں کی، مدرسوں کی شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ ایک ہی راستہ ہے کہ ڈاکٹر نہیں تیار ہو پا رہے ہیں تو بیماری سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جو اصلی بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آج ایک عذر ہمارے گھروں میں، ایک عذر، ایک بہانہ دیکھنے ملتا ہے مجلس میں، کیا کریں ہمارے بچوں کو انگریزی نہیں آتی۔ بچوں نے بھی سیکھ لیا تھا، میرے سامنے ماشاءاللہ سے سب 11 12 13 14 15 سال کے بیٹھے ہیں، یہ ان کے ماں باپ نے کیا ہے تو بھی اچھا ہے، اور اگر یہ خود آئے ہیں تو بھی لیاقت کی بات ہے ان کی۔ میرے عزیزوں، عذر کیا جاتا ہمیں زبان نہیں آتی، ہمیں زبان نہیں آتی، حالانکہ یہی اردو کے ڈرامے دیکھتے ہیں بیٹھ کے، اور بھارت ورش کی ہندی کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں، وہاں آ جاتی سمجھ میں، یہاں نہیں آتی، لیکن میں مانے لیتا ہوں نہیں آتی۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن میں جب آپ 5 سال 7 سال 10 سال 11 سال کے تھے اور ابا کی انگلی پکڑ کے مجلس میں آتے تھے، بڑے بڑے خطبہ اور علماء کی مجلسوں میں، علامہ رشید ترابی کے مجلس میں، فاتح ایکسلا، بشیر نجفی مرحوم، ایسے بڑے علماء، مولانا مقبول احمد صاحب، ایسے بڑے علماء کی مجلس میں جب آپ 5 7 10 12 15 سال کے ہوتے تھے، باقی انگلی پکڑ کے آتے تھے، تو کتنی مجلس سمجھ میں آتی تھی؟ اردو تو آپ کی مادری زبان تھی، اردو تو آپ بولتے سمجھتے تھے، لیکن کتنی مجلس سمجھتے تھے؟ آتے تھے، لگتا تھا کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اسی مجلس میں آتے رہنے نے
ایک دن اس منزل پہ پہنچایا کہ جب شعور کی کمی کی منزل سے نکل کے باشعور مرحلے تک پہنچے تو جو دماغوں میں پڑا ہوا تھا وہ سب سمٹ کے سامنے آ گیا. تو اصلی وجہ صرف زبان کا نہ جاننا نہیں ہے، کمسنی بھی اس کی وجہ ہے، لیکن اس کمسنی ہی کو تو مذہب نے کہا ہے اسے کمسنی سے سکھانا شروع کر دو، ورنہ پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کو حکم کیوں دیا گیا ہوتا؟ اسے زندگی بھر شاید عربی نہ آئے، مالک کیوں کہلا رہا ہے؟ تو مالک یہ سکھا رہا ہے کہ بچپن کو بے مصرف نہ سمجھو، ان کے کانوں میں اچھی آوازیں ڈالتے رہو، جب شعور کے منزل پر آئیں گے تو لاشعور کی ساری اچھی چیزیں ایک بیعت بدل کے علم کی شکل اختیار کر لیں گے. انہیں انگلی پکڑ کے لاتے رہیے. انہیں لا کے بٹھاتے رہیے. یہ 5% سمجھیں گے، ابھی 7% سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے تو کم سے کم اس مجلس میں اس فرش اعضا پہ آ کے آداب زندگی تو سیکھیں گے، بڑوں کا احترام تو سیکھیں گے، دوسرے کے کام آنا تو سیکھیں گے، دوسروں کے لیے اپنی سہولت کو چھوڑ دینا تو سیکھیں گے. یہ سب اسی فرش اعضا سے ملنے والا، لہذا ان کو لے کے آتے رہیے، زبان کا بیریئر نہ کھڑا کیجیے. اس فرش اعضا کے اپنے اثرات ہیں علاوہ اس مجلس کی جو آپ گفتگو کی شکل میں آتی ہے. تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. بچوں کو باہر نکل کے کھیلنے یا ٹہلنے کی اجازت نہ دیجیے اس موقع پر، بلکہ میں اس سے قدم اور آگے بڑھ کہتا ہوں، آج کل تو چھٹیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بچوں کے ساتھ، لیکن جب چھٹیاں نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں کہ بچوں کے اوپر اسکول کا کام بہت سا ہے. میں تھوڑا سے رک کے آپ سے کہنا چاہوں گا، کبھی کبھار اسکول کے کام کے ہونے کے باوجود ان کو لے کے آئیے نماز میں، لے کے آئیے دعا میں، لے کے آئیے مسجد میں، لے کے آئیے مجلس میں، تاکہ ان کو یہ پیغام تو ملے کہ یہ مجلس، یہ مسجد، یہ دعا، یہ نماز، اس کی کچھ اہمیت ہے اتنی کہ اس کے لیے ہم اسکول کے کام کو تھوڑا سے کمزور بھی کر دیں تبھی اس سے آگے رکھ سکتے ہیں. آپ مجھ سے متفق ہو یا متفق نہ ہو، لیکن میں نے اپنی بات آپ سے کہہ دی ہے. اہمیت دونوں چیزوں کی ہے، مگر بچے کو یہ میسج ملنا چاہیے ہوم ورک کے لیے مجلس چھوڑی جا سکتی ہے، اسکول کے کام کے لیے مجلس چھوڑی جا سکتی ہے، کھیل کے لیے مجلس چھوڑی جا سکتی ہے. تو یہ بچہ کل جو جوان ہوگا تو کیا سوچ لے کے بڑا ہوگا. لیکن اگر اسے یہ پیغام ملے گا تھوڑا سے اسکول کا کام ہلکا رہ جائے، کھیل نہ کھیل سکے، تفریح کا وقت نہ ملے، مگر ہمیں مجلس میں جانا ہے، مگر ہمیں نماز میں آنا ہے، مگر ہمیں دعا میں آنا ہے، تو اس سے پیغام یہ ملے گا کہ دین کو آگے رکھنا ہے، دنیا کو پیچھے رکھنا ہے. اور اگر ہر عذر قبول کر کے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر یہ پیغام ملے گا کہ دنیا کو آگے رکھنا ہے، دین کو پیچھے رکھنا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا آگے رہنا چاہیے، ہمارے دین آگے رہنا چاہیے یا دنیا آگے رہنا چاہیے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور یہیں پہ آپ بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا، جیسے آپ فرش اعضا پہ آ کے بیٹھ جاتے، ہمارے ہاں قوم میں مجلس میں شرکت کرنے والوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور قوت برداشت بھی الگ الگ ہوتی ہے. کوئی بیمار ہے، کسی کی مشکل ہے، کوئی شروع سے آ کے بیٹھ جاتا، آخر تک رہے گا، زیارت تک رہے گا، کوئی مرثیہ ہوگا تب آئے گا، کوئی مجلس میں بھی تھوڑا بہت بھاؤ دیکھ لے گا کیسا چل رہا ہے، نعرے وارے لگنے کی آواز باہر جا رہی تو جلدی آ جائیں گے. اگر آ چکے ہیں تو ہر آنے والا اور جانے والا اپنی اپنی زندگی کی سہولتوں اور عادتوں کے حساب سے طے کرتا ہے کہ کب آنا ہے کب جانا ہے. لیکن ایک گزارش بہرحال کروں گا، مجلس اگر سوز و سلام مرثیہ سے شروع ہوتی ہے تو ماتم پہ ختم ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ مجلس ختم ہونے کے بعد صرف ماتم کرنے والے رہ جائیں. اس میں بھی ہمیں شرکت کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے یہ بھی سیکھ سکیں، اس کو بھی سیکھ سکیں، زیارت تک پہنچ سکیں. روز نہ صحیح، اگر آپ کی جاب ہے، آپ کو صبح جلدی جانا ہے، عذر معقول ہے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا، کہیں اپنے کو کچل کے، کہیں خود تکلیف اٹھا کے، کہیں چھوٹا موٹا دنیا پہ کوئی نقصان بھی کر کے بچوں تک مسلسل ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے. یہ فرض قیمتی ہے، اس پہ نوحہ ماتم و گریہ قیمتی ہے، اس پہ فضائل و مصائب قیمتی ہے، اس میں زیارت میں شرکت قیمتی ہے. یہ پیغام بچوں کو ملتے رہنا چاہیے. ایک صلوات ساتھ ساتھ سب لوگ مل کے بھیج دیں محمد. میں نے جو بات شروع کی تھی وہ شروع بھی نہیں ہوئی اور
آدھا گھنٹہ تو شاید ہو ہی گیا بات شروع کیے ہوئے, مجھے آدھا گھنٹہ لگ رہا, آپ کو تو کئی گھنٹے لگ رہے ہوں گے. شیطان کہاں سے بہکانا شروع کرتا ہے؟ شیطان سب سے پہلے خالق کا, رب کا انکار کراتا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے ضرور سناؤں گا, میرا تعلق ایک دینی تعلیمی ادارے سے ہے, ملا بنانے والا ادارہ نہیں, مومن بنانے والا ادارہ. مولانا صاحب بنانے والا نہیں, بن جائیں گے انشاءاللہ, اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل کے بن رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اسے صاحب ایمان اور صاحب تقوی بنانے والا ادارہ. 50,000 بچے ہیں, ان کا سلیبس ہے, اس کی کتاب کا اسباق میں وجود خدا بھی ایک سبق ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے میں اسے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو سنا دینا چاہتا ہوں. اس دنیا میں جہاں ہم اس وقت جی رہے ہیں, یہاں اکثریت نام کے لیے وہ عیسائی یا یہودی کہلائے, لیکن اکثریت ان کی ہے جو حقیقتاً دین کو مانتے نہیں ہیں, چند رسمیں ادا کرتے ہیں بس. ان میں سے بہت سے وجود خدا کے بھی منکر ہیں, تو ان بچوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں. میں بالکل بچوں کی لیے آسان ہے, لیکن ہے بڑے عالم دین کی دلیل بچوں کے لیے سمجھ میں آنے والی, فلسفیانہ نہیں ہے, مگر ہے بہت بڑے عالم دین کی دلیل. یاد آ گیا ہوگا بچوں کو بھی, انہوں نے پڑھا ہوگا اپنی دینیات میں, بزرگ جانتے ہیں. الجائتو خدا بندہ کے نام سے بادشاہ تھا افغانستان کے کسی حصے کا, جو اس کے کیوں وہ مومن ہو گیا, غلامان حیدر کرار میں شامل ہو گیا, شیعان علی میں شامل ہو گیا, اس کا خود ایک الگ واقعہ ہے. بہرحال وہ شامل ہو گیا تھا. اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا, منکر, خدا کا منکر, ایتھیسٹ, اور اس نے کہا کہ میں وجود خدا کا انکار کرتا ہوں, میں نہیں مانتا, آپ مقابلہ کرائیے اپنے علماء سے. سارے علماء سے مقابلہ ہوا, کوئی اس کو مطمئن نہ کر سکا. آخر علامہ حلی کو بلایا گیا, ایک تاریخ طے ہوئی, وقت طے ہوا کہ علامہ حلی آئیں گے اور اس سے گفتگو کریں گے. وہ دہریہ دربار میں آ کے بیٹھ گیا, انتظار کر رہا ہے. علامہ حلی کا آنے کا وقت گزر گیا, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے, جو بھی وقت گزرا, اتنا وقت گزر گیا کہ اس نے کہنا شروع کر دیا اب وہ نہیں آئیں گے, اب وہ نہیں آئیں گے, ہار گئے, بحث کرنے نہیں آئیں گے. بادشاہ کہہ رہے نہیں, رکو, ایسے نہیں, آئیں گے آئیں گے آئیں گے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ علامہ حلی دربار میں داخل ہوئے. سمیٹ کے واقعہ بیان کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے. جب داخل ہو گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی دیر آپ نے کیوں لگا دی؟ تو ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے. بادشاہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں, یہاں آنے میں بیچ میں ایک دریا بہتا ہے, اس میں کوئی پل ہے نہیں, کشتی سے ادھر سے ادھر آنا جانا ہوتا ہے. اتفاق کی بات, میں دریا کے کنارے آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی, میں کھڑا تھا, مایوس تھا کہ کیسے دریا پار کروں, کیسے دریا پار کروں, کہ ایک مرتبہ آسمان سے کچھ لکڑی کے تختے گرے. کہا پھر حیرت شروع ہو گئی. کہا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا پھر آسمان سے کچھ کیلیں بھی گری انہی تختوں پر. پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد وہ تختے آپس میں جڑے اور کیلیں خود سے ٹھک گئی. کیلیں کشتی میں تو کم ٹھک رہی ہیں, اب وہ دہریہ صاحب کے مغز میں جا کے لگیں گی, بھیجے گئے. کہا آپس میں تختے لگ گئے, کیلیں ٹھک گئیں, اور اس نے کشتی کا شیپ اختیار کر لیا. کہا پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بیچ میں بنی تھی دریا کے, اور بہ کے اس کنارے آ گئی جدھر میں کھڑا تھا, میں اس پہ سوار ہو گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا دوسری طرف لے کے آئی, اتر کے آئی, کنارے لے آئی, میں اتر کے آ گیا, اس سے مجھے دیر ہو گئی. تو دہریہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا مجھے ان سے کوئی بحث نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, ان کا دماغ صحیح نہیں ہے, ان کی عقل ماری گئی ہے, یہ تو لگتا پاگل ہو گئے, جنون ہے ان کو, مجنون ہے, دیوانے ہیں. کہا کیوں؟ کون سی ایسی بات میں نے کی جس سے دیوانگی؟ کہا یہ سب دیوانگی کی باتیں تو تم کر رہے ہو. کہا کیا؟ کہا خود سے آسمان سے لکڑی گری, پھر اس کے تختے بنے, پھر کیلیں گری, پھر وہ جڑ گئی, پھر وہ چل کے ادھر آ گئی, پھر چل کے دوسری طرف چلی گئی, تو یہ دیوانگی کی باتیں ہیں. علامہ حلی نے کہا میرے بھائی یہ دیوانگی کی بات ہے تو اگر ایک کشتی نہ خود سے بن سکتی ہے نہ خود سے چل سکتی ہے, تو پھر یہ دیوانگی کی بات نہیں ہے کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ پوری کائنات خود سے بنی ہے اور خود سے چل رہی ہے؟ واہ واہ نہ کہیے, لوگ صلوات بھیجیے. نہیں, نعرہ بھی ہوا اور صلوات بھی ہوا ایک ساتھ, پھر سے کریں. تو سب سے پہلے وجود خدا کا انکار کر کے ایک بڑی تعداد اس نے
باہر نکال دیا, مطمئن بیٹھا ہے, اب ان سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب بچے کون؟ جنہوں نے کہا نہیں ہے بنانے والا, ہے بنانے والا. تو اس نے کہا ابھی بھی ہم ہارنے والے نہیں. کئی خدا بنوا دیے, کھانے کا خدا الگ, اور پانی کا خدا الگ, اور درخت کا خدا الگ, اور علم کا خدا الگ, اور مال و دولت کا خدا الگ. شرک پہ لے آیا, پھر راہ مستقیم سے ہٹا دیا. اب یہ بڑے بڑے ملکوں کی بڑی بڑی آبادیاں تو اسی میں نکل کے چلی گئیں. بھائی ہم جن ملکوں میں میں رہتا ہوں, جس ملک میں, اور جو ہمارے ملک میں ہے, وہاں شرک ہے یا انکار خدا ہے. دنیا کی سب سے بڑی آبادیاں دو ملکوں میں ہیں, ہندوستان اور چین, اور ان میں زیادہ تر یا مشرکین ہیں یا منکرین ہیں خدا ہیں. تو بڑی آبادی نکل گئی, شیطان ٹھاٹ سے ہے. اب ان کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں. کچھ وہ نکلے جنہوں نے کہا نہیں ایک خدا ہے, اکیلا خدا ہے, اور وہ مہربان خدا ہے, وہ عدالت والا خدا ہے. پھر کچھ کو اسی میں توڑا کہ خدا ہے, ایک ہے, اکیلا ہے, مگر عدالت کا انکار کروا دیا. مجھے اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. خدا کے ماننے والوں میں ہی کچھ ایسے ہیں جو خدا کی عدالت کے قائل نہیں, یہ بھی ہٹ گئے. شیطان ان سے مطمئن, پریشانی ختم. اب اس کے بعد ان کا نہیں, ہم تو عادل بھی مانیں گے. تو کہا ٹھیک ہے, آگے بڑھے, نبوت کا انکار کرا دیا, نبوت کا انکار کرا دیا. پھر کچھ لوگ نکل گئے ہے دنیا میں جو نبوت کا انکار کرتے ہیں, خدائی کو مانتے ہیں لیکن نبوت کا انکار کرتے ہیں. اس کے آگے بڑھے, کہا ٹھیک ہے نبی کو نبوت کا بھی اقرار کریں گے, تو سارے نبیوں کو نہیں ماننے دیں گے. کسی کو موسیٰ پہ روک دیا, کسی پہ عیسیٰ کو روک دیا. پھر شیطان ٹاٹ سے آرام سے کہنے ہم تو مانیں گے 1,24,000 کا, پھر بھی ہم ہارنے والوں میں نہیں ہیں. تم 1,24,000 مانو گے, ہم ایک آدھ اور زیادہ تم سے منوا دیں گے. پھر ہٹ گئے صراط مستقیم سے. دیکھیے کیسے کٹتی چلی جا رہی اکثریت. یہاں تک بھی آ گئے, اللہ کو ایک مانیں گے, اس کو عالم مانیں گے, قادر مانیں گے, عادل بھی مان لیں گے, نبی بھی مان لیں گے, پورے 1,24,000 مانیں گے, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. کام مگر جیسا نبی ہے ویسا نہیں ماننے دیں گے. صرف ماننا کافی نہیں ہوتا ہے, جو جیسا ہو اس کو ویسا ماننا ایمان ہے. ورنہ جناب عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, ماننا کافی نہیں ہے. وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں, ہم خدا کا بندہ اور نبی مانتے ہیں, تب مومن کہلاتے ہیں. تو خالی مان لینا کافی نہیں ہے, ماننا ہے کسی کو تو ویسا ماننا ہے جیسا وہ ہے. پیغمبر کو مانتے ہو مان لو, مگر جیسا ہے ویسا نہیں ماننے دیں گے. میرے نوجوان بھی تھوڑا تھکن کم محسوس کرے, اسی ہلکی سی باتیں بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں میں. جیسے ہے ویسے نہیں ماننے دیں گے. آوازیں اٹھنے لگی پیغمبر کے بارے میں, ان کی مدح سرائی بھی ہو رہی ہے. اسی کے درمیان وہ ہمارے جیسے تھے, ہمارے جیسے تھے, انہی میں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ ان کی گھر کی زندگی الگ تھی اور پیغمبرانہ زندگی الگ تھی. منبر پہ آتے تھے تو پیغمبر ہوتے تھے, اور گھر میں ہوتے تھے تو اس وقت وہ نبی نہیں ہوتے تھے. تاکہ یہ کہیں جو سیدہ کے احترام کے لیے اٹھے تو یہ گھر کا ذاتی کام تھا, یہ رسالت کا کام نہیں تھا. تقسیم کر دی پیغمبر کی زندگی, ایک ان کی ذاتی زندگی اور ایک پیغمبرانہ زندگی. سب آپ کی سنی ہوئی باتیں میں اپنے نوجوانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھ رہا ہوں. تقسیم کر دی ان کی زندگی, پیغمبر کی زندگی کے دو حصے کر دیے, ایک ان کی ذاتی زندگی, ایک ان کی پیغمبرانہ زندگی. مگر ذرا دیکھیے کیا یہ جو آپ پیغمبر کے لیے اس کے قائل ہوئے جا رہے ہیں, وہ تو پیغمبر تھے. آپ اپنے مسجد کے مولوی صاحب کے لیے اس کے قائل ہیں کیا؟ مثال میں اپنی دے دیتا ہوں, کسی اور کی نہیں. میں آپ کے درمیان خدمت کے لیے آیا, مجھے یہاں کے اورنج جوس نے اثر دکھایا. میں نے کہا میں بھی یہاں رک جاؤں, اور اس کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے میں نے گروسری کا اسٹور چلانا شروع کر دیا. اب آپ نے بھی سوچا چلو بھائی اپنے مولانا صاحب انہی سے خریداری کی جائے. تھوڑی سی مثال یہاں کی اور تھوڑی سی ہمارے ملکوں کی. یہاں آپ کو جو لینے جانا وہ تول تال کے نہیں بیچتا, وہ سب پہلے سے تولے رکھا ہے. ہمارے یہاں بھی وہی صورتحال ہے. تو میں تو پرانا آدمی, وہی سائل. میں نے کہا بھائی ذرا شکر دیجیے گا, تو میں نے ترازو میں رکھی شکر اور تولی اور ہاتھ کی صفائی دکھلا دی. پیسے 1 کلو کے اور مال 900 گرام. کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کیا کہوں, میں نے کہا بھائی دیکھیے جو کچھ کر رہے ہیں سامنے آپ کے. کہا شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ مولانا ہیں, آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا سنیے,
مسجد کی زندگی مسجد میں، یہ ہے میری ذاتی زندگی، گھریلو زندگی. تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ پھر مولانا صاحب کل سے خالی ذاتی زندگی بسر کیجئے گا، مسجد نہ تشریف لائیے گا. تو میرے عزیزوں، اگر ایک دین کے چھوٹے سے خدمت گزار کی دوہری زندگی آپ کو برداشت نہیں ہے تو پھر پیغمبر کی دوہری زندگی کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ گھر کی زندگی الگ ہے اور باہر کی زندگی الگ ہے؟ نکال دیا، اس سے بھی ہٹا دیا. یہاں تک بھی آ گئے تو کہ آپ نے بات بس اب آپ تک بات پہنچ گئی، اپنے بات کسی کو معین کر کے نہیں گئے، دین کو وارث دے کے نہیں گئے. وقت نہیں ہے اس لیے میں ان بات چھوٹے چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ نہیں کر سکوں گا، ورنہ میں آپ سے اتنا تو کہتا اور کہی دوں کہ اپنے بعد پیغمبر کسی کو اپنا جانشین بنا کے دین کی حفاظت کے لیے نہ جائے، یہ پیغمبر کی امانت پر الزام ہے. یہ بتائیے کہ پیغمبر نے مکے سے ہجرت کی تھی تو کیا ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے؟ اور ان کے پاس جو امانتیں رکھی تھی جس کی ذمہ داری مولا علی کو دے کے گئے تھے کہ صاحبان امانت کو پہنچا دینا، کیا وہ امانتیں اللہ کی تھیں؟ کیا وہ امانتیں صاحبان ایمان کی تھیں؟ وہ دشمنان پیغمبر، دشمنان دین اور کفار مکہ کی امانتیں تھیں. کفار مکہ اور دشمن دین کی امانت تھی اور پیغمبر ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے تھے، مگر اس امانت کو بھی لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے. علی کو اپنا وارث بنا کے گئے کہ پہلے امانتیں پہنچانا تب ہجرت کرنا. تو میرے عزیزوں پھر مجھے کہنے دو، جو پیغمبر اتنا امین ہے کہ کفار مکہ کی امانتوں کو بھی چھوٹی سی مدت کے لیے مکے سے جاتا ہے تو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو اور اللہ کی امانت دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں، امانت پیغمبر کے دامن پہ یہ داغ نہیں لگ سکتا چاہے کتنے لوگ اس کا شکار ہو جائیں. تو میرے عزیزوں، شیطان بہکانا شروع کرتا ہے انکار وجود خدا سے لے کر عدالت و نبوت و رسالت و امامت و قیامت، ہر مسئلے میں ہر مرحلے میں کھڑے ہو کے بہکاتا ہے اور لوگ باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں، باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں. آخر میں وہ بچتے ہیں جن کو شیطان توحید سے لے کے قیامت تک کسی بھی صحیح عقیدے میں بہکا نہیں سکا. جو بہک گئے شیطان کو ان کی اب کوئی فکر نہیں، وہ تو گئے. یہ جو بچے ہیں ساری فکر انہی کی ہے، ان کو کیسے بہکایا جائے، ان کو کیسے بہکایا جائے. یعنی ساری طاقت شیطان جو لگا رہا ہے وہ عام انسانوں کے بہکانے پہ نہیں، وہ تو ایک بار لگا کے اس کا کام ہو گیا. وہ ساری طاقت صرف اور صرف صاحبان ایمان کو بہکانے پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس خطرے کو محسوس کریں کہ ساری طاقتوں کا مرکز وہ مومن کو بناتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان گمراہیوں میں ایک گمراہ کرنے کا بدلہ لینے کا انتقام کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا تھا اس لیے نکالا گیا، لہذا میں بھی انہیں سجدہ نہ کروا کے گمراہ کروں گا. میں نے سجدہ نہیں کیا تھا نکالا گیا تو صحیح، سب سیدھے مان کے آ گئے، مگر ان سے سجدہ چھوڑوا کے انہیں گمراہ کروں گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، غلامان حیدر کردار، آزاداران امام مظلوم، میں تم سے مسلسل کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، ہوشیار رہو، شیطان کہیں بہکا نہ لے جائے تمہیں. وہ سجدہ نہ کر کے گمراہ ہوا تھا، لہذا وہ سجدوں ہی کے ذریعے ہٹانا چاہتا ہے. انہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، انہیں نماز سے دور کر دیں گے، انہیں سجدے نہیں کرنے دیں گے، بارگاہ خداوندی میں انہیں پیشانی خاک پہ نہیں رکھنے دیں گے. سب سے پہلا نشانہ وہ جس چیز کو بناتا ہے مومن کی زندگی میں وہ ہے نماز، اس لیے کہ بڑا عیار ہے. ہم بھول جائیں مگر اسے یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے سے حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال خیر اللہ قبول کر لے گا، اور اگر نماز اللہ کی بارگاہ سے رد ہو گئی
تو دوسرے اعمال خیر بھی رد ہو جائیں گے. ارشاد پیغمبر ہے عزیزو، اس لیے وہ سب سے پہلا حملہ نماز پر کرتا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے خاص کر کے اور سب سے بالعموم یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عزیزو پوری طاقت لگا کے دو رشتوں کو جوڑے رکھو. ایک اس فرش عزا سے جڑے رہو اور ایک مصلی سے جڑے رہو. شیطان ان دو میں سے ایک کام کرنا چاہتا ہے، یا مصلی سے سیدھے اٹھا دیتا ہے، مصلی تک نہیں پہنچنے دیتا، یا فرش عزا میں آنے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے اور ان رکاوٹوں کے ذریعے عزاداری کی ظاہری شکل و صورت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو ہم سے چھین لینے کی کوشش کرتا ہے. بس اب میں جو چند منٹ اور گفتگو اگرچہ گنجائش اتنی بھی باقی نہیں رہ گئی، لیکن میں اپنے نوجوانوں اور بزرگوں سب کے لیے قرآن کریم میں سورہ مدثر میں ایک گفتگو ہے جنتیوں کی گفتگو جو جہنمیوں سے کر رہے تھے. جنتی جہنمی سے جان پہچان والے لوگ ہیں، ظاہر ہے. پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں اس جہنم میں لے کے آ گئی؟ ما سلککم فی سقر میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آ گئی؟ تو جہنمی 5-6 چیزیں گنائیں گے، لیکن اس کا آغاز ہوتا ہے لم نکو من المصلین. اگر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ جہنم میں ہمیں کیا لے کے آیا جبکہ ہم صاحب ایمان تھے تمہاری طرح سے، تو ہمارے جہنمی کہتے ہیں، ان کا جواب قرآن دے رہا ہے لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں نہیں تھے. یہاں نماز قائم کرنے کا تذکرہ نہیں ہے. ایک عجیب و غریب بات سننے میں آئی ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے، نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں. عجیب و غریب بات سننے میں آئی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا بھی ہے اور پڑھوانا بھی ہے، دوہری ذمہ داری لگائی. ایسے نہیں قائم ہوگی کہ دوسرے کو آرڈر کر رہے ہیں جاؤ پڑھو اور خود کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں. جب خود بھی پڑھیں گے تو بچہ بھی پڑھے گا، خود نہیں پڑھیں گے تو بچہ بھی نہیں پڑھے گا. خود ماتم کریں گے تو بچہ بھی ماتم کرے گا، خود ماتم نہیں کریں گے تو بچہ ماتم بھی نہیں کرے گا. نصیحتوں کا اثر تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ عالم بے عمل بنے رہیں گے. لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں نہیں تھے. اور جو اس کے اسباب بنائے ہیں بتائے 5-6 چیزیں ہیں، ان کو اس وقت پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جنت والے جہنم والوں سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ تم تو وہاں ہمارے ساتھ تھے، یہاں جہنم میں کیسے آ گئے، تو اس کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم غریب لوگوں کو جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور اللہ نے ہمیں کھانے کو دیا تھا، اس کے باوجود ہم ان غریبوں تک کھانا نہیں پہنچاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو بھیڑ جدھر چل پڑتی تھی، وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں مگر آپ سے توجہ کا طالب ہوں، بھیڑ جدھر چل پڑتی تھی ہم بھی آنکھ بند کر کے ادھر چل پڑتے تھے، شعور و بصیرت سے کام نہیں لیتے تھے. بھیڑ کے پیچھے چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جہنم پہنچا دیے گئے ہیں. عزیزو نماز عمود دین ہے. پیغمبر نے فرمایا وَمَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ إِلَّا الصَّلَاةُ، نماز کفر اور ایمان کے درمیان کے فاصلے کا نام ہے. نماز نہ پڑھنے والے کی زندگی میں جو مسائل و مشکلات پیدا ہوتا ہے، جتنا وقت ہے میں اس واجب گفتگو پہ آپ کا وقت لوں گا، اور اس امید سے انشاءاللہ کہ اس کے بعد اگر نماز کی طرف سے کسی نے کوئی بے توجہی کر رکھی ہے، اگر اس کے وقت پہ ادائیگی نہیں کرتا ہے تو متوجہ ہو جائے گا. 15 مصیبتوں کا سامنا ہر اس انسان کو کرنا پڑے گا. پیغمبر نے فرمایا ہے جو نماز تارک الصلاۃ ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو. 6 مصیبتیں دنیا میں، بتیزی سے فہرست گن لیں. 6 مصیبتیں دنیا میں کون کون سی؟ کیا پہلی مصیبت نماز نہ پڑھنے والے پر یہ آئے گی کہ اس کے چہرے پر سے اللہ کے صالح اور اچھے بندوں کے چہرے پر جو کیفیت اور نور ہوتا ہے وہ اس سے چھن جائے گا. ہر پڑھنے والے کے چہرے پہ آ جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کس کوالٹی کی نماز ہے، کس لیول کی نماز، وہ الگ مسائل ہیں. لیکن جو بے نمازی ہوگا، روایت ہے پیغمبر کے جملے ہیں کہ اللہ اس کے چہرے سے وہ کیفیت چھین لے گا جو اللہ کے اچھے بندوں کے چہروں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا اثر بے نمازی ہونے کا یہ ہوگا کہ عمر میں، زندگی میں اس کی برکت ختم ہو جائے گی. چاروں طرف آج ایک فریاد سننے کو مل رہی ہے، کیسے وقت گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا ہے.
کیسے وقت گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے بزرگ بھی ساری زندگی کے ذمہ داریوں کو ادا کرتے تھے اور پھر ٹھاٹ سے حقہ لے کے کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. ان کی زندگی میں برکت تھی. ہمارے پاس جو ہماری زندگی سے برکت اٹھ گئی, معاشرے سے زندگی کی برکت اٹھ گئی, اس کا ایک سبب پیغمبر بتا رہے ہیں بے نمازی ہونا. اس دنیا میں جن اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان میں سے ایک بدترین مصیبت بے نمازی کے لیے یہ ہے کہ اس کے کسی عمل خیر کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تفصیل کے بغیر میں صرف روایت کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں. چوتھی مصیبت یہ ہے کہ بے نمازی ظاہری طور پر دوسروں سے محبت پائے, لیکن مالک کا رسول کہہ رہا ہے, سچا رسول, کہ جو بے نمازی ہوگا اس کے لیے دلوں میں محبت نہیں نفرت پیدا ہوگی. ظاہری مینٹین کر کے رکھ لے, وہ لیپا پوتی اوپر سے ہوگی, اندر کا حال تو وہ نہیں جانتا, اندر کا حال تو وہی جانتا ہے. پانچویں مصیبت یہ ہے کہ بے نمازی کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گی. اور چھٹی مصیبت یہ ہے کہ اسی کی نہیں, اگر وہ کسی صالح بندے سے, اللہ کے اچھے بندے سے بھی گزارش کرے التماس دعا, تو وہ اچھا صالح بندہ, مومن متقی بندہ بھی دعا کرے گا اس بے نمازی کے حق میں, تو اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گی. چھ مصیبتیں دنیا کی, 3 وقت موت کی. 3 وقت موت کی مصیبتیں جن کا سامنا بے نمازی کو کرنا پڑے گا, وہ پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں اس کی موت ذلت کی موت ہوگی. وہ بھوکا اٹھے گا, وہ پیاسا اٹھے گا, اور اتنا پیاسا کہ اگر زمین کے پر جتنا سمندر میں پانی ہے وہ سارا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. 3 مصیبتوں کا سامنا قبر میں کرنا پڑے گا. اس کی قبر آگے آتش جہنم سے پر ہو جائے گی. اس کی قبر میں اللہ ایک اشدہا معین کر دے گا جو اسے ہمیشہ ستائے گا. اور تیسری مصیبت, جو مصیبتوں میں بڑی مصیبت, روایت کا یہ فقرہ ہے کہ زمین میں جب بے نمازی قبر میں لٹایا جائے گا تو اسے اس طرح زمین پیسے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی. ایک روایت کا جملہ اسی موضوع میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا سجدہ گزار, عبادت گزار اور نمازی بندہ اپنی باقی شرطیں پوری کر کے, اجر رسالت ادا کر کے, غصبی مال والی نماز نہیں, اجر رسالت ادا کر کے, جب عبادت گزار سجدہ ریز بندہ زمین میں دفن ہوتا ہے تو زمین اپنی آغوش پھیلا کے کہتی ہے آ جا میری آغوش میں, تو زمین میں چلتا تھا میرے مالک کے سجدے کرتا تھا, آج میں تیرے لیے تیری رہائش کی جگہ کو کشادہ کیے دیتی ہوں. اور جب کوئی بے نمازی دفن کیا جاتا ہے تو زمین اسے پیس کے کہتی ہے تو مجھ پہ چلتا تھا اور میرے ہی رب کا سجدہ نہیں کرتا تھا, آج تجھے مزہ چکھاتی ہے. بس آخری 3 باتیں جو آخرت سے مربوط ہیں, کہ جب حساب کے لیے نکالا جائے گا تو فرشتے, عذاب کے فرشتے اسے بالوں سے جکڑ کے منہ کے بھل کھینچتے ہوئے میدان حساب تک لائیں گے بے نمازی کو, اور اللہ اس پر غضب کی رحمت کرے گا اور اس کا سخت حساب کر کے اسے آتش جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دے گا. اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان اعمال سے کہ جن کے نتیجے میں صاحب ایمان ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں خطرہ جہنم پیدا ہو جائے. ان میں ایک سب سے خطرناک جگہ ہے نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا. عزیزو, اس فرش ادا پہ آ کے بیٹھے ہیں تو یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ اس مولا کی قسم جس نے سجدے میں سر کٹایا تھا, اس مولا کی قسم کہ جس نے جاتے جاتے اپنی بہن سے کہا تھا میری بہن مجھے پتا ہے سر سے چادر چھینے گی, قیدی بنا کے دیار دیار پھرایا جائے گا, مگر مجھے معلوم ہے کہ تو ان بدترین حالات میں بھی نماز شب نہیں چھوڑے گی. میری بہن رات کی تاریکی میں جب مالک کی بارگاہ میں عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑی ہونا تو اپنے بھیا کو یاد رکھنا. اجرکم علی اللہ. حسین کی بہن, کون سی بہن جس کی صرف ایک تمنا تھی میرا بھیا محفوظ رہے, گود کے پالے جاتے ہیں چلے جائیں. اون محمد کو تو رات بھر سمجھایا تھا کہ تم سے پہلے بنی ہاشم کا کوئی میدان جنگ میں نہ جانے پائے. اون محمد زینب کبریٰ کے بیٹے ہیں, فرزند ہیں, گود میں پلے ہیں. دونوں میں کوئی فرق دنیا نہیں محسوس کر سکی کہ دونوں بچے جعفر طیار کے بچے ہیں, دونوں زینب کے ہیں کہ نہیں ہیں. ایک بطن جناب زینب سے تھے, ایک دوسری ماں سے تھے, مگر زینب کبریٰ نے دونوں کو اس طرح پالا تھا کہ دنیا نہیں پہچان سکتی تھی کہ ان میں کون سا وہ ہے جو زینب بطن زینب سے نہیں ہے. یہ عزیز تھے زینب کو, مگر اکبر سے زیادہ عزیز نہیں تھے.
مگر حسین کتنے عزیز تھے. جب خیمے میں آ کے اکبر نے اجازت چاہی تھی، اماں پھوپھی اماں اجازت چاہیے، تو کہا تھا کہ کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ جب حسین نے کہا تو ٹھیک ہے پھوپھی اماں، پھر اب بابا مقتل میں جائیں گے، تڑپ کا تھا نہیں جا میرے لال تو بھی چلا جا، مگر میرے بھیا حسین کی جان باقی ہے. 2 بچے جوان نوجوان بچے ہیں، لخت جگر ہیں، عباس کے شاگرد ہیں. صبح جنگ ہوئی ہے، انصار کے بعد جب بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا اس میں محمد گئے، خوب لڑے. ماموں دور سے اس منظر کو دیکھ رہا، وہ ماموں بھی دیکھ رہا ہے جس نے شجاعت کے جوہر سکھائے ہیں. عباس کے شاگرد ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے لشکر سے میرے شیر کیسے مقابلہ کر رہے ہیں. مگر خود سوچئے کہ جن بچوں کو گود میں پالا ہو عباس اور حسین نے، جب ان کو زخموں میں چور دیکھ رہے ہیں، لہو میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو دل پہ کیا بیت رہی ہے. امتحان ہوتا رہا یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو کے زمین پہ گرے. مدد کے لیے پکارا، حسین اور عباس ساتھ ساتھ پہنچ گئے. جوان بھائی ہیں عباس زینب کبریٰ کے. تاریخ نے اس منظر کو لکھا تو نہیں ہے، مگر اگر ذرا سی تصور کا سہارا لیا جائے تو یہ دکھائی دے گا 2 جوانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے لاشیں خیمے میں رکھے ہیں اور سر جھکائے عباس کھڑے ہیں. خاموشی کہہ رہی ہے میری بہن شہزادی زینب، تمہارا یہ غلام تم سے شرمندہ ہے کہ عباس زندہ رہ گئے اور محمد شہید ہو گئے. کبھی آپ نے سنا، اور جب سنیں گے تب روئیں گے. لاشیں لا کے رکھے گئے. زینب نے دوڑ کے لاشوں کو کلیجے سے نہیں لگایا ہے، دونوں جنازوں کے درمیان جگہ بنا کے سجدہ شکر کیا. مالک تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کربلا میں بہت سی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو میدان کربلا میں خود سجا کے بھیجا تھا. جب لاشیں اٹھ کے آئی ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کا ماتم کیا ہے. مگر یہ کربلا کی اکیلی ماں دکھائی دیتی ہے. اسے جب موقع ملا رونے کا موقع، گریے کا موقع، تو یہ اپنے بچوں پہ نہیں روئی ہے تو اپنے بھائی پہ روئی ہے. بس چند لمحے اور انشاءاللہ سب دل کھول کے روئیں گے، کچھ تصورات کے سہارے، کچھ تاریخی بیانات کے سہارے. زینب نے اپنے اول محمد کا کبھی ماتم نہیں کیا. جب موقع ملا ماتم کرنے کا تو اپنے بھیا کا ماتم کیا ہے. سب سے پہلا موقع کب آیا تھا؟ جب 11 محرم کا لٹا ہوا قافلہ اونٹوں کو بٹھا کے مقتل میں گزارا گیا جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی. ساری بیویوں نے خود کو اپنے کو اونٹوں سے گرایا اور اپنے وارثوں کی طرح رہا کرتے ہوئے چلی. زینب کے 2 جوان بیٹوں کی لاشیں زمین پہ پڑی تھی، مگر زینب نے بھیا کی لاش کو دیکھا اور وہیں سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. نانا رسول اللہ، آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجے اور آپ کے نواسے کی لاش یہاں کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہے. زینب حسین پہ روئی، زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا. تاریخ کربلا آگے بڑھی. وہ وقت بھی آیا جب آزادی کا فیصلہ یزید نے کر لیا. شہزادے کو بلایا تھا، بیمار امام گئے، یزید کے دربار میں بلایا گیا ہے. زینب بہت بے چین ہے. جب مدینے میں حسین کو بلایا تھا ولید نے تو حسین تنہا نہیں تھے، بنی ہاشم کے جوان ساتھ تھے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. حسین نے کہا بھی تھا کہ اگر ذرا سے میری آواز بلند ہو تو بے دریغ محل کے اندر آ جانا. مگر اس کے باوجود جب تک حسین واپس نہیں آئے ہیں، زینب گھر کے دروازے پہ کھڑی اپنے بھیا کا انتظار کر رہی تھی. ارے وہی زینب ہے ابن سعد ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں بار بار وہ منزلیں آئی ہیں کہ ظالم نے سید سجاد کی گردن قلم کر دینے کا حکم دیا ہے اور پھوپھی نے لپٹ کے ان سے بچا لیا ہے ظالموں سے. اب یہ عجیب وقت ہے کہ اکیلا بھتیجا دربار میں گیا ہے، زینب زندان کے دروازے پہ کھڑی ہے. ارے میرے لال کی خیر ہو، میرے بھیا حسین کے وارث کی خیر ہو. یہاں تک کہ سید سجاد واپس آ گئے. کہا پھوپھی اماں ہمیں آزادی مل گئی، ہمیں اختیار دیا گیا ہے یہاں رہیں یا مدینے جائیں. کہا بیٹا ہم یہاں تو نہیں رہیں گے، مدینے جائیں گے، مگر جا کے عزیز سے کہہ دے کہ ہمارے لیے گھر خالی کرا دے، پہلے ہم اپنے بھائی حسین کا ماتم کر لیں تب ہم سفر شروع کریں گے. دل بے چین ہے. یہاں بھی زینب نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، اپنے بھائی کے ماتم کے لیے گھر مانگا، گھر مل گیا. شام کی عورتیں آ گئیں، لوٹ کا مال واپس آیا. سید سجاد کو بٹھا دیا. جب سے تیرا باپ مارا گیا ہے
تب سے ہم تجھے پرسہ نہیں دے سکے، بیٹھ جاؤ ہم تمہیں پرسہ دے دے۔ حکم ہوا، فرمائش ہوئی شہداء کے سر بھی آ جائیں۔ جیسے جیسے شہیدوں کے سر آتے گئے وارث بیویاں بڑھ بڑھ کے آگوش میں لیتی گئی۔ اکبر کا سر آیا بڑھ کے لیلا نے لے لیا، عباس کا سر آیا بڑھ کے ام کلثوم نے لے لیا، حسین کا سر آیا بڑھ کے زینب کبریٰ نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ لیکن دو نوجوانوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں جن پہ کوئی رونے والی نہیں۔ شام کی عورتوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، ارے یہ چاند جیسے چہرے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں، لگتا ہے ان بچوں کی ماں نہیں ہے ورنہ ضرور ہوتی۔ زینب نے آواز دی، نہیں ان کی ماں زینب زندہ ہے، مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، اپنے لالوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ اللہ۔ غم حسین کے علاوہ اور کسی غم میں ہمیں نہ رلائے، محمد و آل محمد کے غم سے ہمارے دلوں کی تسکین دے۔ شام میں بھی زینب نے اپنے لال اور محمد کا ماتم نہیں کیا، اپنے بھیا کا ماتم کیا۔ کربلا آیا، سیدھے بھائی کی قبر پہ خود کو گرا دیا، اور جب تک رہی بھائی کی قبر پہ گریا کرتی رہی، اور محمد کی قبر تک جا کے گریا و ماتم نہیں کیا۔ مدینے پہنچی، نانا کی قبر پہنچی، نانا رسول اللہ آپ کا نواسا کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا۔ اماں کی قبر پہنچی، اماں بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور تم وہیں موجود تھی، تمہاری آواز ہمیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اور حسن کی طرف گئی، بھیا اگر تمہارے جنازے پہ تیر لگے تو میرے بھیا حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، جہاں موقع ملا حسین کا ماتم کیا۔ زینب حسین کو رو رہی ہیں، ایک وقت گزر گیا، آخر میں عبداللہ ابن جعفر آئے، بیوی اب اپنے گھر چلو، بہت ماتم کر لیا اپنے بھائی کا۔ زینب چلی، صحن خانہ میں داخل ہوئی، سامنے وہ حجرہ نظر پڑا جس میں آل محمد کی رہائش تھی۔ پردہ ہٹا کے اندر داخل ہوئی، دو بستر لگے ہوئے دکھائی دیے، مڑ کے کربلا کا رخ کیا، اے آل محمد، آل محمد آؤ، تمہاری ماں یہ کیا اپنی ماں کا استقبال نہیں کرو گے؟ عبداللہ ابن جعفر نے بازو پکڑا، اے بنت علی، تم جانتی ہو تمہارے لال کربلا کے میدان میں سر کٹا کے سو گئے، اٹھو عزادارو، زینب کو پرسا دو، انہوں نے محمد کا پرسا دو جن کا داغ لے کے زینب چلی گئی، مگر جب ماتم کیا تو اپنے بھیا کا ماتم کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگارا ہماری شفاعت محمد و آل محمد کر دے، ہمیں اس لائق بنا دے، ہماری سزاداری کو اپنی عبادت بنا کے قبول فرما لے۔ ماتم حسین۔